بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہل و نہم، 49ویں حکایت۔ سوداگراں پیش بادشاہ رفتند۔ سوداگراں جمع ہے سوداگر کی۔ سوداگر کا معنی تاجر، پیش کا معنی سامنے، رفتند گئے۔ سوداگراں پیش بادشاہ رفتند، تاجر لوگ بادشاہ کے سامنے گئے۔ سوداگراں پیش بادشاہ رفتند، تاجر لوگ بادشاہ کے پاس گئے۔ وہ اسپاں را برو عرض نمودند۔ اسپ کی جمع اسپاں، برو کا معنی اس پر، عرض نمودند پیش کیے۔ وہ اسپاں را برو عرض نمودند، اور گھوڑوں کو اس کے سامنے پیش کیے۔ وہ اسپاں را برو عرض نمودند، اور گھوڑوں کو اس پر پیش کیے، یعنی اس کے سامنے گھوڑوں کو پیش کیے۔ بادشاہ بسیار پسندید، بادشاہ بہت پسند کیا۔ بادشاہ بسیار پسندید، بادشاہ بہت پسند کیا۔ وہ خرید اور خرید لیا۔ وہ لک روپیہ زیادہ از قیمت بسوداگراں داد۔ لک روپیہ لاکھ روپیہ، زیادہ از قیمت قیمت سے زیادہ، بسوداگراں تاجروں کو داد دیا۔ وہ لک روپیہ زیادہ از قیمت بسوداگراں داد، اور لاکھ روپیہ قیمت سے زیادہ تاجروں کو دیا۔ وہ فرمود اور فرمایا، وہ فرمود اور فرمایا کہ از ملک خود باز اسپاں را بیارید۔ ملک خود اپنا ملک، باز کا معنی پھر، اسپاں را گھوڑوں کو، بیارید تم لے آؤ۔ وہ فرمود اور بادشاہ نے فرمایا کہ از ملک خود باز اسپاں را بیارید، کہ اپنے ملک سے پھر گھوڑوں کو تم لاؤ۔ کہ از ملک خود باز اسپاں را بیارید، کہ اپنے ملک سے پھر گھوڑوں کو آپ لائیے۔ سوداگراں رخصت شدند، تاجر لوگ رخصت ہوئے۔ سوداگراں رخصت شدند، تاجر لوگ رخصت ہوئے۔ روز بادشاہ در حالت خوشی و مستی وزیر را گفت۔ روزے ایک دن بادشاہ خوشی اور مستی کی حالت میں وزیر کو کہا۔ روزے بادشاہ در حالت خوشی و مستی وزیر را گفت۔ ایک دن بادشاہ خوشی اور مستی کی حالت میں وزیر کو کہا کہ اسامی جمیع احمقاں بنویس۔ اسامی اسم کی جمع، جمی کا معنی تمام، احمقاں احمق کی جمع، احمق کا معنی بے وقوف، بنویس تو لکھ۔ وزیر کو کہا کہ اسامی جمیع احمقاں بنویس، کہ تمام بے وقوفوں کے نام تو لکھ۔ کہ اسامی جمیع احمقاں بنویس، کہ تمام بے وقوفوں کے نام تو لکھ۔ وزیر عرض کرد، وزیر نے عرض کیا کہ پیش ازیں نوشتہ ام، کہ اس سے پہلے ہی میں لکھ چکا ہوں۔ وزیر عرض کرد، وزیر نے عرض کیا کہ پیش ازیں، کہ اس سے پہلے نوشتہ ام میں لکھ چکا ہوں، یعنی میں پہلے ہی سے لکھ چکا ہوں۔ وہ اول نام ہا نام حضرت است، اور بے وقوفوں کے ناموں میں سب سے پہلا نام
حضرت کا نام ہے، یعنی آپ ہی کا نام ہے۔ وہ اول نام ہا نام حضرت است، اور بے وقوفوں کے ناموں میں سب سے پہلا نام حضرت کا نام ہے، آپ ہی کا نام ہے۔ پرسید، بادشاہ نے پوچھا، چرا، کیوں، یعنی میرا نام سب سے پہلے بے وقوفوں کی لسٹ میں کیوں ہے؟ پرسید، بادشاہ نے پوچھا، چرا، کیوں؟ گفت، وزیر نے کہا، سودا گرارا لک روپیہ کہ برائے آوردن اسپاں بے زامنی و اطلاع مسکن آہاں عنایت شد۔ سوداگر کا معنی تاجر، لک روپیہ لاکھ روپیہ، برائے آوردن اسپاں گھوڑے لانے کے لیے، بے ضامنی بغیر ضمانت کے، اطلاع کا معنی خبر، مسکن کا معنی رہنے کی جگہ، عنایت شد دیا گیا۔ گفت، وزیر نے کہا، سودا گرارا لک روپیہ، تاجروں کو لاکھ روپیہ، کہ برائے آوردن اسپا جو گھوڑا لانے کے لیے، بے ضامنی و اطلاع مسکن آہاں بغیر ضمانت کے اور ان کے ٹھکانے کی خبر لیے بغیر، عنایت شد جو دیا گیا۔ گفت، وزیر نے کہا، سودا گرارا لک روپیہ کہ برائے آوردن اسپا بے ضامنی و اطلاع مسکن آہاں عنایت شد، تاجروں کو لاکھ روپیہ جو گھوڑا لانے کے لیے بغیر ضمانت کے اور ان کے ٹھکانے کی خبر لیے بغیر جو دیا گیا، علامت حماقت است، بے وقوف کی علامت ہے۔ علامت حماقت است، بے وقوف کی علامت ہے، بے وقوف کی پہچان ہے۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا، اگر سودا گراں اسپارا بیارند، بیارند لائے، اگر تاجر لوگ گھوڑوں کو لے آئیں، اگر سودا گراں اسپارا بیارند، اگر تاجر لوگ گھوڑوں کو لے آئیں، پس چے باید کرد، پھر کیا کرے گا؟ پس چے باید کرد، پھر کیا کرے گا؟ گفت، وزیر نے کہا، اگر بیارند، اگر تاجر لوگ لے آئے، اگر بیارند، اگر تاجر لوگ لے آئیں، نام حضرت از دفتر احمقاں محو خواہم کرد۔ دفتر کا معنی رجسٹر، دفتر احمقاں بے وقوفوں کا رجسٹر، محو کا معنی مٹا دینا۔ نام حضرت از دفتر احمقاں محو خواہم کرد، حضرت کا نام بے وقوفوں کی رجسٹر سے مٹا دوں گا۔ گفت، وزیر نے کہا، اگر بیارند، اگر تاجر لوگ لے آئیں، نام حضرت از دفتر احمقاں محو خواہم کرد، حضرت کا نام بے وقوفوں کے رجسٹر سے میں مٹا دوں گا۔ وہ نام سوداگراں آجا خواہم نوشت، آجا کا معنی اس جگہ، وہ نام سوداگراں اور تاجروں کا نام آجا اس جگہ خواہم نشست میں لکھ دوں گا۔ وہ نام سوداگراں آجا خواہم نشست اور تاجروں کا نام اس جگہ میں لکھ دوں گا۔ حکایت پنجاہم، 50ویں حکایت۔ شخص مال بسیار صراف را سپرد۔ شخص کا معنی ایک شخص، مال بسیار بہت سے مال، صراف کہتے ہیں سونا چاندی پرکھنے والے کو، سپرد کیا۔ شخص مال بسیار صراف را سپرد، ایک شخص نے بہت سا مال ایک صراف کے سپرد کیا۔ شخص مال بسیار صراف را سپرد، ایک شخص نے
بہت سے مال ایک صراف کو سپرد کیا، وہ بسفر رفت اور سفر میں گیا، وہ بسفر رفت اور سفر میں گیا۔ چوں باز آمد، چوں کا معنی جب، باز آمد واپس آیا، چوں باز آمد جب واپس آیا، تقاضا نمود تقاضا کیا، مانگا کہ میں نے جو پیسہ تمہارے سپرد کیا ہے وہ پیسہ مجھے دے دو۔ چوں باز آمد جب واپس آیا، تقاضا نمود تقاضا کیا۔ صراف انکار کرد، صراف نے انکار کیا، صراف انکار کرد، صراف نے انکار کیا۔ وہ قسم خورد اور قسم کھائی، وہ قسم خورد اور قسم کھائی کہ مرا ہیچ نہ سپردئی، مرا کا معنی مجھ کو، ہیچ کا معنی کچھ، کہ مرا ہیچ نہ سپردئی، کہ مجھ کو کچھ تو نے سپرد نہیں کیا ہے۔ وہ قسم خورد اور قسم کھائی کہ مرا ہیچ نہ سپردئی، کہ مجھ کو کچھ تو نے سپرد نہیں کیا ہے۔ آ شخص پیش قاضی رفت، وہ شخص قاضی کے پاس گیا، رفت گیا۔ آ شخص پیش قاضی رفت، وہ شخص قاضی کے پاس گیا۔ وہ احوال خود گفت اور اپنی حالت کہا، وہ احوال خود گفت اور اپنے احوال کہا، جو جو اس سے پیش آیا وہ ساری باتیں قاضی کو کہہ دیا۔ وہ احوال خود گفت اور اپنے احوال کہا۔ قاضی تأمل کردہ فرمود، تأمل کا معنی غور و فکر، قاضی تأمل کردہ فرمود، قاضی نے غور و فکر کر کے فرمایا، فرمود فرمایا۔ قاضی تأمل کردہ فرمود، قاضی نے غور و فکر کر کے فرمایا۔ کسیرا مگو، کسی شخص کو مت کہو، مگو مت کہو۔ کسیرا مگو، کسی شخص کو مت کہو کہ فلاں صراف مال من نمی دہد، کہ فلاں صراف میرا مال نہیں دے رہا ہے۔ کسیرا مگو، کسی شخص کو مت کہو کہ فلاں صراف مال من نمی دہد، کہ فلاں صراف میرا مال نہیں دے رہا ہے۔ تدبیر برائے مال تو خواہم کرد، تدبیر ایک تدبیر، برائے مال تو تیرے مال کے لیے خواہم کرد میں نے کیا ہے، میں کروں گا۔ تدبیر برائے مال تو خواہم کرد، ایک تدبیر تیرے مال کے لیے میں کروں گا، یعنی تدبیر سے تمہارا مال تجھے مل جائے گا۔ تدبیر برائے مال تو خواہم کرد، ایک تدبیر تیرے مال کے لیے میں کروں گا۔ قاضی آ صراف را تلبید، تلبید بلایا، قاضی نے اس صراف کو بلایا۔ قاضی آ صراف را تلبید، قاضی نے اس صراف کو بلایا۔ وہ گفت اور کہا، کارہائے بسیار بمن پیش آمدہ است، کارہائے بسیار بہت سے کام، بمن مجھے، پیش آمدہ است پیش آیا ہے۔ وہ گفت اور قاضی نے کہا، کارہائے بسیار بمن پیش آمدہ است، بہت سے کام مجھے پیش آیا ہے۔ تنہا کردن نمی توانم، تنہا کا معنی اکیلا، اکیلا میں نہیں کر سکتا۔ تنہا کردن نمی توانم، اکیلا میں نہیں کر سکتا، یعنی کام بہت سارے ہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ تنہا کردن نمی توانم، اکیلا میں نہیں کر سکتا۔ ترا نائب خود کردن می خواہم، ترا کا معنی تجھ کو، نائب کا معنی نائب، قائم مقام، خلیفہ۔ ترا نائب خود کردن می خواہم، تجھے اپنا نائب میں بنانا چاہتا ہوں۔ ترا نائب خود کردن می خواہم، تجھے اپنا نائب بنانا میں چاہتا ہوں۔
زیرا کے متدین ہستی، زیرا کے کا معنی اس لیے کہ، متدین دیانت دار، ہستی تو ہے، زیرا کے متدین ہستی اس لیے کہ تو دیانت دار ہے، زیرا کے متدین ہستی اس لیے کہ تو دیانت دار ہے۔ صراف قبول کرد، صراف نے قبول کیا، صراف قبول کرد، صراف نے قبول کیا۔ وہ بسیار خوش گردید اور بہت خوش ہوا، وہ بسیار خوش گردید اور بہت خوش ہوا۔ چوں بخانہ رفت، جب گھر گیا، یعنی بات پکی ہو گئی، اس کے بعد جب صراف گھر گیا۔ چوں بخانہ رفت، جب گھر گیا، قاضی آن شخص را تلبید، قاضی نے اس شخص کو بلایا جس کا پیسہ صراف نہیں دے رہا تھا۔ قاضی آن شخص را تلبید، قاضی نے اس شخص کو بلایا۔ وہ گفت اور کہا، حالہ مال خود از صراف بخواہ، حالہ کا معنی اب، مال خود اپنا مال، از صراف صراف سے، بخواہ تو چاہ تو مانگ۔ وہ گفت اور قاضی نے کہا، حالہ مال خود از صراف بخواہ، اب اپنا مال صراف سے تو مانگ۔ البتہ خواہد داد، البتہ کا معنی یقیناً، خواہد داد دے گا، البتہ خواہد داد یقیناً دے گا۔ اب اپنا مال صراف سے مانگ، البتہ خواہد داد یقیناً دے گا۔ شخص مذکور پیش صراف رفت، مذکور شخص صراف کے پاس گیا، شخص مذکور پیش صراف رفت، مذکور شخص صراف کے پاس گیا۔ صراف چوں روئے او دید، روئے کا معنی چہرہ، صراف نے جب اس کا چہرہ دیکھا، صراف چوں روئے او دید، صراف نے جب اس کا چہرہ دیکھا، گفت صراف نے کہا، بیا بیا، آؤ آؤ، گفت صراف نے کہا، بیا بیا، آؤ آؤ، خوش آمدی تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدی تیرا آنا مبارک ہو۔ مالے تو فراموش کردہ بودم، فراموش کردہ بودم میں بھول گیا تھا، مالے تو فراموش کردہ بودم، تیرا مال میں بھول گیا تھا، یعنی مجھے یاد نہیں تھا کہ تو نے میرے پاس مال جمع کیا ہے۔ مالے تو فراموش کردہ بودم، تیرا مال میں بھول گیا تھا۔ دی شب مرا یاد آمد، کل رات مجھے یاد آیا، دی شب مرا یاد آمد، کل رات مجھے یاد آیا، یعنی کہ تو نے پیسہ واقعی جمع کیا ہے۔ دی شب مرا یاد آمد، کل رات مجھے یاد آیا۔ القصہ المختصر یہ کہ مال بہو داد، مال اس کو دے دیا، صراف نے مال اس کو دے دیا۔ القصہ المختصر یہ کہ مال بہو داد، مال اس کو دے دیا۔ وہ از طمع نیابت پیش قاضی رفت، طمع کا معنی لالچ، اور نیابت کی لالچ کی وجہ سے قاضی کے پاس گیا، چونکہ بات ہو گئی تھی کہ کل آنا میں تمہیں اپنا نائب بناؤں گا۔ وہ از طمع نیابت پیش قاضی رفت، اور نیابت کی لالچ کی وجہ سے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی گفت، قاضی نے کہا، امروز پیش بادشاہ رفتہ بودم، امروز کا معنی آج، رفتہ بودم میں گیا تھا۔ قاضی گفت، قاضی نے کہا، امروز پیش بادشاہ رفتہ بودم، آج بادشاہ کے پاس میں گیا تھا۔ امروز پیش بادشاہ رفتہ بودم، آج بادشاہ کے پاس میں گیا تھا۔ شنیدم میں نے سنا کہ کار بزرگ تر ترا سپردن می خواہد، ترا کا معنی تجھ کو، سپردن سپرد کرنا، می خواہد چاہتا ہے۔ شنیدم میں نے سنا
کہ کار بزرگ ترا سپردن می خواہد، کہ ایک بڑا کام تجھ کو سپرد کرنا چاہتا ہے۔ شنیدم میں نے سنا کہ کار بزرگ ترا سپردن می خواہد، کہ ایک بڑا کام تجھے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ خدا را شکر کن، خدا کا شکر کر، خدا را شکر کن، خدا کا شکر کر، کہ مرتبہ بزرگ خواہی یافت، کہ بڑا مرتبہ تو پائے گا، کہ مرتبہ بزرگ خواہی یافت، کہ بڑا مرتبہ تو پائے گا۔ حالہ نائب دیگر برائے خود تلاش خواہم کرد، حالہ کا معنی اب، نائب دیگر دوسرا نائب، برائے خود اپنے لیے، تلاش خواہم کرد میں تلاش کروں گا۔ حالہ نائب دیگر برائے خود تلاش خواہم کرد، اب دوسرا نائب اپنے لیے میں تلاش کروں گا۔ القصہ المختصر یہ قاضی اورا بدی حیلہ رخصت کرد، حیلہ کا معنی بہانہ، قاضی نے اس کو اس بہانے سے رخصت کیا۔ القصہ المختصر یہ قاضی اورا بدی حیلہ رخصت کرد، قاضی نے اس کو اس بہانے سے رخصت کیا۔